جماعتیں اور یہ جو گروہ ہیں نسلی رنگ اور نسل کی زبان کے اوپر جو تعصب کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ جو تعصب پر مر جاتا ہے، عصبیت جاہلیت پر مر جاتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاہلیت کی موت مر گیا، وہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ ہم سب کچھ سنتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زبان بولنے والا ہے، ہمارے رنگ ہمارے معاشرے ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے صوبے ہمارے ملک سے تعلق رکھتا ہے، سب کچھ سمجھ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا والے اس کا ساتھ نہیں دیتے، یہ جماعتیں یہ فرقے یہ ٹکڑے اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں پورا ملک مل جاتا ہے، سب لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمیں یہ چیز مل جائے، صرف اللہ ناراض ہو گیا وہ چیز نہیں ملتی۔ گزشتہ دنوں دیکھا ہم نے کیا نیک کیا برے، سب لوگوں کے منہ پر ایک ہی آواز۔ میں جہاں جہاں گیا جس سے بات کی تمام لوگوں کو میں نے یہی سنتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کرے پاکستان جیت جائے۔ اخبارات اٹھائے، میڈیا دیکھا، بے شمار لوگوں کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، مساجد کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لوگوں نے کہاں کہاں نہیں دعائیں مانگی، اور یہ لوگ جہاں پر تھے میں نے یہ بھی سنا لوگوں سے کہ ہم بیت اللہ میں ہمارے رشتے دار ہیں، ہم نے وہاں بھی دعائیں مانگی ہیں۔ اب اتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر، لیکن اللہ نے نہیں سنی۔ کیا ہوا؟ سوچا نہیں کسی نے، پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، چلو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جو بات کھچکا لگنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ناراض ہے کیا ہم سے؟ کیا ہو گیا ہے اللہ؟ کروڑوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک ہی چیز مانگی تھی وہ نہیں ملی، اللہ ناراض ہے ان سے۔ یہ سجدے اس کو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں جہاں جہاں تھے سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو تعلق نہیں تھا، اور جن کو تعلق نہیں بھی تھا اس میڈیا نے اتنا شور کیا کہ ان کو بھی سننے پر مجبور کر دیا، ان کو بھی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اب سب لوگ حیران ہیں، ہکا بکا ہیں کہ کیا وجہ ہوئی۔ کسی نے نہیں سوچا اپنے نامہ اعمال پر، کسی نے نہیں غور کیا کہ اجتماعی طور پر لگتا ہے اللہ اس قوم سے ناراض ہے، اس ملک سے ناراض ہے۔ اللہ کے ملک کے اندر اللہ کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا تھا اس پر اللہ کا دین نافذ نہیں کیا، وہاں مساجد پر بمباری کی گئی، وہاں پر ظلم ہوا۔ اس ملک کے اندر زبان کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں، فرقوں کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں، قتل و غارت گری عام ہے، غریبوں کو لوٹا جاتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہے، اس بات کو بدلا کسی نے نہیں، بس جتنا شور ہوا تھا اتنی جلدی ہی شور بیٹھ گیا۔ یہ سوچنے کی کوشش کسی نے نہیں کی کہ شاید اللہ ناراض ہے، یہ کسی کو پتا بھی نہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو کچھ کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اللہ تو ناراض ہوتا بھی ہے، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا نہیں کیا اس ملک کے قوموں نے؟ کبھی یہ اس بات پر متحد ہوئی؟ کیا کبھی سب لوگ اس بات کے اوپر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دین اس ملک کے اوپر نافذ فرما دے؟ کبھی قرآن کو لوگوں نے جلایا تو یہ ملک مسلمان متحد نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، اتنے متحد نہیں ہوئے جتنے متحد یہ ایک کھیل کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ لیکن دیکھا یہ کہ سارے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ بھی رائے گاہ چلے گئیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہوا، اللہ ان سے خوش نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے ڈرنے کی تقویٰ کی جو زندگی ہے وہ انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم امریکہ سے ڈرتی ہو اجتماعی طور پر، جن کے حکمران جن کا ملک ان کے نام کا کھاتا ہو، ان سے ڈرتا ہو، تمام سامنے ان کی بات مانتا ہو، وہ کہیں کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہیں کہ آپ اپنے ملک کی کسی بیٹی کو کسی بیٹے کو ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم بیچ دیتے ہیں، تو وہ مسلمان کبھی ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی، کبھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، کبھی احتجاج نہیں کرتے، کبھی اس ظلم کے اوپر حکمرانوں کا گریبان نہیں پکڑتے، تو اللہ ان قوم سے ان لوگوں سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ جو نفل ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ لوگوں نے اپنے اپنے مقام پر بس کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر بڑے بڑے ظلم اور بڑے بڑے ستم بھی ہم کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ مسجد میں آنے والے لوگوں کو وہ مسجد کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے اور مسجد سے باہر بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرو ظاہراً بھی باطناً بھی، دنیا میں بھی
آخرت میں بھی آپ اللہ سے ڈرو، مسجد میں بھی، بازار میں بھی۔ حضرت رفاع فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے باہر نکلے، آپ نے فرمایا یا معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت۔ لوگ لپک کر واپس لوٹ آتے ہیں، سب لوگوں نے اپنے کان کھڑے کر لیے، اپنی نگاہیں اٹھا لی، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بلایا؟ آپ نے فرمایا کہ یا معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان تجار یوم القیامت فجارا، اکثر تاجر اللہ کے پاس قیامت کے دن فسق اور فجور اور گناہوں کی حالت کے اندر آئیں گے، الا من اتقى اللہ، مگر وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، وہ برا جو سچ بولنے والا ہے، صدقہ اللہ کی تصدیق کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے اپنی تجارت کے اندر، وہ اس حالت کے اندر گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس نہیں آئے گا۔ وگرنہ ان کے علاوہ اکثر تجار اللہ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ سروں پر لاد کر آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر ہیں، لوگوں کو بلایا، آپ نے حکم دیا کہ اے تاجروں، تم سب لوگ قیامت کے دن گناہوں کی حالت میں اٹھو گے، ہاں مگر وہ تاجر جو سچ بولتا اس کی حالت یہ نہیں ہوگی، الا من اتقى اللہ، وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی یہ حالت نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں مسجد میں بھی، بازار میں بھی، معاشروں میں بھی، گھروں میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں دین کو انفرادی طور پر قبول نہیں کرنا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب میرے کاروبار کے اندر جتنا چاہے ظلم ہو، جتنا چاہے فساد ہو، جتنا چاہے سود ہو، جتنا میں لوگوں کا حق غصب کروں، چاہے جھوٹ بولوں، جو کچھ کروں یہ جائز ہے، کیونکہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور میں سال کے بعد عمرہ بھی کر کے آتا ہوں اور میں حج بھی کر لیتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، تو یہ سارے گناہ معاف ہیں؟ نہیں، یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ تقویٰ کا جو حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب جگہوں پر ہے، یہ پوشیدگی میں بھی ہے، یہ اعلانیہ بھی ہے، یہ مسجد میں بھی ہے، یہ بازار میں بھی ہے، یہ کاروبار کے اندر بھی ہے، یہ زراعت کے اندر بھی ہے، اور یہ اللہ سے ڈرنے کا جو حکم ہے یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے ایک حبشی کو بھی، اگر وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا، اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں حکم دینے والا ہے، تم اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ حکم کن کے لیے ہے؟ عوام کے لیے، کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے اس وقت تک جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرتا، اس وقت تک تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور کچھ حکم اللہ کے حکمرانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 ایسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ 7 قسم کے ایسے بندے ہیں، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے گا۔ حیرانگی یہ ہوئی کہ ان 7 افراد کو جب پڑھا ہم نے تو اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کثرت سے روزے رکھتا ہو، کثرت سے نمازیں پڑھتا ہو، کثرت سے عمرے کرتا ہو، کوئی پیر فقیر نہیں ملا۔ ان 7 افراد میں 7 خوش قسمتوں میں جن کو اللہ جگہ دے گا، کوئی لیڈر نہیں ملا، کوئی سیاستدان نہیں ملا، کوئی لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا نہیں ملا، کوئی لوگوں کا حق غصب کرنے والا نہیں ملا، کوئی بھی نہیں ملے۔ ان میں پہلے نمبر پر آپ نے جن کا ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ امام العادل، وہ حکمران جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس حکمران کا ذکر فرمایا جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے، اور اس کو ہم سن کر صرف حکمرانوں پر چسپاں نہ کریں کہ نہ تو ہم حکمران ہیں لہذا ہمیں عدل اور انصاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راع، تم سب حکمران ہو، تم سب نگران ہو، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی عوام کے بارے میں۔ اب ایک بندہ اپنے گھر پر حکمران ہے، اس سے اس کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک بندہ اپنے معاشرے میں ایک چھوٹے سے ادارے کا حکمران ہے، اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک مسجد کا متولی ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کے بارے میں اللہ کا حق ادا کیا تھا نہیں کیا تھا۔ ایک ملک کا حکمران ہے، اس سے اس کے عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سب نگران ہو۔ ایک عورت اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس سے اس کی اولاد کی تربیت، اس کے اولاد کی اخلاق، دین اسلام کے مطابق اس کی تربیت، گھر کے اندر حسن سلوک اور گھر میں برکت، گھر کے اندر اسلامی تربیت کو ابھارنا، قرآن و حدیث کی آوازوں کا بلند ہونا، گھروں کے اندر نمازوں کو قائم کرنا، یہ سب ماں سے پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کے متعلق وہ کیا کچھ کرتی رہی۔
تو امام عادل وہ عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران. اور یہ عدل اور انصاف ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا. جس قوم کے عوام میں اکثر لوگ کرپٹ ہوں اس کے حکمران انصاف کرنے والے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ جس قوم کے عوام اکثر لوگ زیادہ تر ناانصافی کرنے والے، بدعنوان، کرپشن کے عادی ہوں، ان کے حکمران کیسے منصف مزاج پیدا ہو سکتے ہیں؟ جس قوم میں اکثر طور پر شراب نوشی عام ہو، بدکاری عام ہو، جس قوم کے اندر ظلم و ستم کرنا عام پیشہ بن جائے، جس قوم کے عام افراد کے اندر غریبوں کو لوٹنا پیشہ بن جائے، اس قوم کے حکمران اس قسم کے پیدا نہیں ہوں گے تو کس قسم کے پیدا ہوں گے؟ تو حکمران جو ہوتے ہیں وہ عوام کا آئینہ ہوتے ہیں. ہم سب اپنی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کہیں باہر سے نہیں آئے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ بندہ شاب النشا فی عبادت اللہ، اور ان ساتوں افراد کے اندر ایک قدر مشترک ہے. یہ ساتوں لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزرتی ہے، جس کی لیل و نہار جوانی کے اللہ کی عبادت کے اندر مسجد سے تعلق کے ساتھ گزرتے ہیں، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پکڑے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا قلب رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ اللہ کا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، اس کو مسجد سے محبت ہوتی ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے. جن کے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، قریانی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، جھگڑے کا عام ماحول ہوتا ہے، جن کے گھروں کے اندر آگ لبک رہی ہوتی ہے، آپ اکثر ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے ہوں گے، وہ کبھی مسجد کا منہ نہیں کرتے ہوں گے، وہ کبھی مسجد کے اندر آ کر اپنے دل کو پرسکون نہیں کرتے ہوں گے. تو وہ مومن عرش کے سائے کے نیچے جگہ پکڑے گا جس کا دل اللہ کی مسجد کے ساتھ اٹکا رہے گا، محبت کے ساتھ رہے گا کہ ابھی وہ نکلا ہے تو اس نیت سے نکلے گا کہ انشاءاللہ میں پھر واپس آؤں. جب یہ نیت کر کے جائے گا کہ میں نے پھر آنا ہے تو گویا